پاکستان تو بہت اچھا ملک ہے، اس سے اچھا ملک ہمیں قائد اعظم اس سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتے تھے، مگر 75 برس ہو گئے، 75 برس میں ہم نے اس ملک کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، 71 میں آدھا ملک رہ گیا، مگر جو آدھا ملک بچا ہوا تھا وہ بھی خدا کی دی ہوئی ایک نعمت تھی، پھل پھول، صحرا، نہریں، پہاڑ، سمندر، 4 موسم، کیا نہیں تھا اس ملک میں، کیا نہیں ہے اس ملک۔ اگر آپ سورہ رحمان کو پڑھیں، ترجمان ہے یہ ملک پاکستان، ہم کس کس نعمت کو ٹھکرائیں گے اس کی دی، مگر آج ہم سب پریشان ہیں۔ جو بھی حکومت آئی اس نے اپنے بارے میں تو سوچا، جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ 10 سال پہلے میں نے ایک کھیل لکھا تھا، 14 اگست، پھر 4 سال بعد 14.25 اگست، اس دفعہ میں نے یہ پلے 14.5 اگست داور محمود کے کہنے پہ لکھا ہے، جو ڈائریکٹر ہے اس پلے کے۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں 14 اگست کیوں نہیں لکھا، پاکستان کی 75ویں سالگرہ بھی ہے۔ میں نے کہا میں 1948 سے پاکستان آیا، اس دن سے اب تک 14 اگست کا انتظار کر رہا ہوں۔ جس دن 14 اگست آ گئی پاکستان میں، میرے پلے کا نام ہوگا 14 اگست۔ میری عمر 83 برس ہے، اب شاید میری زندگی میں بھی آ جائے، وہ نہیں بھی آئی تو میرے بچے ضرور پہ لکھیں گے۔ آپ کے پاس کوئی پرانا کیلنڈر ہے شاید؟ مہینہ چل داور 1 مہینہ اسلام آباد میں حکومت نہیں چلتی تو پلے نہیں جاتا۔ 7 جنوری سے جی یہ پلے ہے 5 فروری تک، اور کراچی میں 100 سے زیادہ اس کے شوز ہوئے، اور دیکھیے گا کہانی جو ہے یہ پاکستان صحیح بنا آج کل یہی یا چل رہا ہے۔ ٹھیک نہیں۔ یہ پلے گاندھی اور قائد اعظم کے بارے میں، اور ان پہ مقدمہ کیا ہے کسی نے کہ اتنی بڑی سلطنت کو توڑنے کا ذمہ دار قائد اعظم ہے یا گاندھی ہے۔ تو ان کو جج کی طرف سے اجازت ملتی ہے کہ آپ 4 جگہ جا کے معلوم کریں لوگوں سے کہ ذمہ دار کون ہے، قائد ہے یا گاندھی ہے۔ کشمیر جا سکتے ہیں آپ، لاہور جا سکتے ہیں، دلی اور لندن، تو یہ 4 ایکٹ ہیں اس پلے میں، پہلا کشمیر ہے، دوسرا لاہور ہے، تیسرا دلی ہے اور آخر میں لندن۔ اور لوگ جو بھی بات کرتے ہیں کہ صحیح ٹوٹا ہے یا غلط ٹوٹا، وہ آپ کھیل دیکھ کے بتائیں گے۔ پاکستان تو بہت اچھا ملک ہے، اس سے اچھا ملک ہمیں قائد اعظم اس سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتے تھے، مگر 75 برس ہو گئے، 75 برس میں ہم نے اس ملک کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا، 71 میں آدھا ملک رہ گیا، مگر جو آدھا ملک بچا ہوا تھا وہ بھی خدا کی دی ہوئی ایک نعمت تھی، پھل پھول، صحرا، نہریں، پہاڑ، سمندر، 4 موسم، کیا نہیں تھا اس ملک میں، کیا نہیں ہے اس ملک۔ اگر آپ سورہ رحمان کو پڑھیں، ترجمان ہے یہ ملک پاکستان، ہم کس کس نعمت کو ٹھکرائیں گے اس کی دی، مگر آج ہم سب پریشان ہیں۔ جو بھی حکومت آئی اس نے اپنے بارے میں تو سوچا، جو لوگ اس ملک میں رہتے ہیں ان کے بارے میں نہیں سوچا۔ کچھ نہیں ہے، صبح کا انتظار کرتے ہوئے ساری رات لوگ جاگتے رہتے ہیں، مہنگائی، بد تہذیبی، بدتمیزی، جہالت، تعلیم ہی نہیں ہے اس میں۔ جب تک آپ بچوں کو نہیں پڑھائیں گے، اور کوئی بھی حکومت بچوں کو پڑھانا نہیں چاہتی،
کہ اگر پڑھ لکھ گئے تو پھر ان کے خاندان والوں کو یہ ووٹ نہیں دیں گے، تو لہٰذا ان بچوں کو چاہیے رکھو، انہیں اپنے کام پہ رکھو۔ 8 سال کا بچہ موٹر ٹھیک کر رہا ہے، 10 سال کا بچہ پیٹرول پمپ پہ شیشے صاف کر رہا ہے، 9 سال کا بچہ اخبار بیچ رہا ہے، 6 سال کے بچے پھول بیچ رہے ہیں۔ یہ قائد نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا پاکستان۔ یہی میرا کھیل ہے 14.5 اگست، آپ دیکھیے گا، اگر اچھا نہیں بھی لگے نا تو کسی سے برائی مت کیجیے گا، خوش رہیے آپ۔ میں بھی آپ ہی لوگوں کی طرح، میرا ساری زندگی میری ٹیلی ویژن میں گزری ہے، 60 سال لکھا میں نے، اور 10 برس سے اس لڑکے کی فرمائش پہ لکھ رہا ہوں جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ابھی تک میں نے پلے دیکھا نہیں، کراچی میں 100 شو ہو چکے، مگر ابھی تک میں نے دیکھا نہیں۔ میں اسلام آباد میں دیکھا آگے اوکے، ہم لوگ بس ایک احمد شاہ صاحب کا ویٹ کر رہے ہیں، جو وہ پیدل آ رہے ہیں، ان کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، تو گیٹ سے بس پہنچ جائیں گے۔ باقی ایک میسج میں ضرور دینا نام چاہوں کے گا، آگے شاہ لگا ہوا ہے۔ ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، یہ فائدہ اٹھا کے کراچی میں ہمیں پہلے 25-30 دن بڑا اسٹرگل کرنا پڑا، لیکن اگر آپ اس کے بارے میں بات کریں گے تو شاید آڈینس تھوڑا سا سمجھ کے آئے۔ موبائل فون شو کے دوران اس دفعہ ہم نے بین کر دی، آڈیٹوریم میں آپ موبائل فون نہیں لا سکیں گے اپنا جب شو چل رہا ہو، اور تو یہ اگر پہلے سے ہی بات کر دی جائے تو میں بڑا شکر گزار ہوگا، کیونکہ فلم میں تو پھر بچت ہو جاتی ہے، اسٹیج لائیو پرفارمنس ہوتی ہے، 1 گھنٹی بجتی ہے اور پورا ٹیمپو خراب ہو جاتا ہے۔ پتا بھی نہیں چل رہا تھا گھنٹی بن گئی، اس کا اپنا ایک شور اتنا تھا۔ تو جو لکھے ہیں اس کو ضرور مینشن کریں کہ موبائل فونس آڈیٹوریم میں بینڈ ہوں گے ڈیورنگ دا پرفارمنس ٹائم۔ ایک تہذیب ہوتی ہے دنیا بھر میں، جب ڈرامے ہوتے ہیں، اسٹیج پلیز ہوتے ہیں، وہاں مطلب بغیر مقصد کے آپ پھنس بھی نہیں سکتے، پن ڈراپ سائلنس ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ وضاحت تھوڑی سی کر دیں کہ انٹری فری ہوگی یا ٹکٹ پہ ہوگی، کیا اس میں جرنلسٹوں کی انٹری ہے یا نہیں ہے؟ یہ جی آپ کا جواب دینے سے پہلے میں دعوت دوں گا احمد شاہ صاحب کو، پریزیڈنٹ آرٹس کاؤنسل کراچی۔ شاہ صاحب اور آرٹس کاؤنسل نے 14.5 اس کو لانچ کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ یہ بہت بڑا پلے ہے، ایکسٹرا سائلنٹ ایکٹرز، ڈانسرز، پرفارمرز، سیٹ چینجز، ایوری تھنگ۔ ڈی جی پی این سی جمالی صاحب، ویلکم سر۔ تو اس پلے کو بنانے میں اور اس پلے کو پروڈیوس اور ایگزیکیوٹ کرنے میں آرٹس کاؤنسل پاکستان کراچی اور احمد شاہ کا مین ہاتھ تھا۔ تو میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ سر پلیز ایڈریس کریں۔ اچھا آپ ہیں؟ نہیں، بس مجھے تو حکم ہوا کہ ظاہر انور مقصود صاحب جہاں ہیں تو ہم سب ان کے ساتھ ہر جگہ ہیں، اور ہمارے ملک کے سب سے بڑے سیلیبریٹی بھی ہیں، سب سے بڑے آدمی ہیں۔ ابھی امریکہ میں تھے، میں بھی گیا ہوا تھا، ہم لٹریچر فیسٹیول کر رہے ہیں امریکہ کے مختلف شہروں میں، تو سب سے پہلے یہ بات ہو رہی تھی پچھلے 10 برس سے کہ انور مقصود صاحب کے ڈرامے کب امریکہ برطانیہ میں لے کے آئیں گے۔ اور میں تو یہی کہوں گا کہ ظاہر ہے، میں اب کیا کہوں، انور بھائی کے سارے پلیئرز، انور بھائی کا پورا کام ہی بے مثال ہے، اور دنیا میں کوئی ایسا مزاح لکھنے والا پیدا نہیں ہوا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ابھی جاوید صدیقی صاحب ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں، ہمارے مہمان ہیں کراچی میں، اور آپ میں سے کچھ لوگ ان کا نام نہیں جانتے ہوں گے۔ ان کے تعارف کے لیے یہ بتا دوں کہ دل والے دلہنیاں لے جائیں گے سے لے کے ستیہ جیت رے کی شطرنج کے کھلاڑی زبیدہ 100 فلمیں لکھی ہیں انہوں نے، اور وہ انور بھائی کو کہہ رہے تھے کہ انور بھائی ہمارے یہاں بھی مزاح لکھا جاتا ہے، اور میں نام نہیں لے رہا ہمارے بڑے بڑے مزاح نگاروں کے، لیکن آپ کی طرح ہیومر کوئی نہیں لکھتا۔
तो मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी कोशिशों से और दावर की कोशिशों से इन्होंने थिएटर की तरफ लिखना शुरू किया था। और दावर तो जाके बिल्कुल ही, शकीला बैठी हैं, साजिद हसन वाइफ, थैंक यू शकीला। तो हम दोनों यूनिवर्सिटी के दोस्त हैं, तो हम तो अकरबा परवरी करेंगे, एक दूसरे की तारीफें भी करते रहेंगे। तो अनवर भाई इतने अरसे बाद आज इस्लामाबाद में आए और मुझे यकीन है कि इनके प्ले को, फिर दावर भी एक अकेला ही प्रोड्यूसर है जिसने पाकिस्तान में सीन बदला है थिएटर का, और ये मेरे ख्याल में कल परसों से शुरू हो रहा है, कल से। और मुझे यकीन है 114 शो कराची में हुए, और फिर मैंने इसलिए बंद किया कि बाकी सारे लोग सफ़र कर रहे थे और उनके आगे डेटें थी, तो बंद किया है। अभी यहाँ आए, सख्त सर्दी है, लेकिन सख्त सर्दी में आपके लहू को गरमाने का खासा सामान है इसमें, और वो हिम्मत है। हालात इस मुल्क के बहुत अच्छे नहीं हैं, आप लोगों की वजह से हमें भी पता लगते रहते हैं। सर्दी भी है, बेरोज़गारी भी है, महंगाई भी है, और बहुत सारे मसाइल हैं। इस मसाइल में अगर आदमी अपने लिए, अपनी फैमिली को साथ लेके 2 घंटे उस सारी सूरत हाल से निकल के रिलैक्स हो और खुश हो, और वो भी उस पर भी इशू बेस एक प्ले में आएंगे लोग, और मुझे यकीन है क्योंकि अनवर भाई के प्लेज हमेशा इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा चलें। और मैं तो शुक्रिया अदा करता हूँ दावर का कि मुझे भी आज उसने यहाँ बुलाया है, कि हमारे दोस्त हैं जमाली साहब DG PNC हैं, तो ये इनकी भी मुकम्मल सपोर्ट PNC है कि मैं खुद भी चूँकि बोर्ड ऑफ गवर्नर का मेंबर हूँ, तो PNCA की भी सपोर्ट दावर साहब आपको हासिल है हर तरह से इंशाल्लाह। और मैं तो यही कहूँगा कि मुझे यकीन है कि बहुत कामयाब होगा और बहुत अच्छा होगा। PNCA को किसकी सपोर्ट हासिल है? PNCA को सब मेरी सपोर्ट हासिल है। थैंक यू। बहुत अच्छा इदारा है, जमाली साहब बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। ये जी 14.25 अगस्त हमने किया, और फिर उसके बाद हमने 14.25 अगस्त किया, उसका पार्ट 2 बना, तो ये इसका लास्ट पार्ट है 14.5 अगस्त। और तीनों प्लेस की जो जान थे वो सिंधी वज़ीर थे। 14.5 अगस्त में हम चाहते थे कि वो हमारे साथ रहें, और इस प्ले के क्रिएटिव हेड भी हैं साजिद हसन, तो मैं चाहूँगा कि जी तो सर थैंक यू वेरी मच। ये PNC का बड़ा एजाज़ है कि अनवर मकसूद का प्ले यहाँ हमारे पास हो रहा है। अनवर मकसूद न सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग हैं, आर्टिस्ट हैं, पोइट हैं, राइटर हैं, पेंटर हैं, जितनी एक आर्टिस्ट में खूबियाँ हैं वो इनमें कूट के भरी हुई है। न सिर्फ इनमें, मैं इनकी पूरी फैमिली के साथ मेरा इंटरेक्शन रहा है। फातिमा सरिया बजिया मेरी की, मकसूद हमीदी साहब थे,